العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمین۔ تیسرے پارے کا مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر مجموعی اعتبار سے 37 صورتیں ہیں جن کا اکثر و بیشتر موضوع فکر آخرت ہے۔ آخرت کی ہولناکی کا تذکرہ، وقوع قیامت کا تذکرہ اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو ان صورتوں کے اندر آئی۔ سب سے پہلی سورت سورہ نبا ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فانی دنیا اور ابدی آخرت کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا۔ نبی رحمت علیہ السلام جب یہ عظیم خبر لے کر آئے ہیں تو عرب کی سرزمین کے اندر ایک شور و غل مچ گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ باہم جھگڑا کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ نبی رحمت علیہ السلام جب یہ اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں تو عرب کے اندر چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور اس ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہیں کہ جو دنیا والوں کو عطا فرمائی ہے، پھر بھی اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالآخر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک مار دی جائے گی، سور میں پھونک مارے جانا تو سارے کے سارے لوگ فوج در فوج اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس دن نافرمانوں کے لیے ہلاکت ہے اور فرما برداروں کے لیے نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ میدان محشر کا کچھ منظر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، اور کافروں کا بدترین انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھا کہ انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے مٹی میں ملایا جاتا، مجھے دوبارہ کھڑا نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے، قیامت کا عبرت انگیز بیان ہے کہ جو اس کے اندر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی قسم ہے کہ جو اس کے اندر کھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ دیکھو قیامت ہونے والی ہے، یہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس قیامت کے اندر نافرمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ ذلیل اور رسوا ہے کہ جو اس دن کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں کشمکش کا تذکرہ کیا۔ وہ فرعون کے جو طغیانی پر آ گیا اور اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ نے اس کو ہلاک فرما دیا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، چنانچہ پکڑ دیا اس اللہ نے عذاب میں اس کو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ گویا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا خسارہ ہے کہ جو بھگتنا پڑے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس کے اندر عبرت ہے اس کے لیے کہ جو ڈرنے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ کس کے لیے جنت ہے اور کس کے لیے جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، وَعَاصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے ٹھکانہ ہے آگ کا۔ کہ گویا جو دنیا ہی کو ترجیح دیتا رہا اور سرکشی کی روش میں رہا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَا، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ، بری خواہشات سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبس آتی ہے، اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے کہ جو آیا ہے۔ ابتداء اس کے پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ بیان فرمایا کہ ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔
نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ مشرکین سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ یہ دین کی دعوت قبول کر لیں، یہ زیادہ اہم ہوگا، گویا کچھ روح اللہ سبحانہ و تعالی نے متوجہ کر دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ آیا تمہارے پاس ہدایت حاصل کرنے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کون زیادہ ہدایت کے اوپر ہے؟ گویا اہل ایمان زیادہ حق رکھتے ہیں ان کفار مشرکین سرداروں سے۔ اللہ نے یہاں پر اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فمن شاء ذکر، چنانچہ جو چاہے اسے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نصیحت ہے کہ جو عطا کر دی ہے۔ پھر انسانوں کی ناشکری کا بیان آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کان پھاڑ دینے والی، بہرا کر دینے والی آواز، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیویوں سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن انسان ہر اس حال میں ہوگا کہ وہ باقی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس سختی کے بعد انسان اس سے دور بھاگے گا کہ جس کے لیے آخرت کو وہ برباد کیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی پریشانی اس کے اوپر لاحق ہوگی کہ وہ رشتہ داریوں کی پریشانی سے اس کو آزاد کر دے گی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے بچا لیا جائے، باقی سب کو برباد کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں پر کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تکویر کے بارے میں یہ بات واضح فرمائی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کرے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، گویا قیامت کی ہولناکی کے مناظر ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیے جائیں گے، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی اونٹنی اپنے حمل کو گرا دے گی، جب وحشی جانور سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے، گویا یہ ہے وہ معاملہ کہ جب روحوں کو دوبارہ جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس دن اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا علمت نفس ما احضرت، تو جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سارا کا سارا اس کا چٹا بٹا کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے اللہ اس کو دکھا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ پھر جبرائیل امین کی عظمت کا بیان اس کے اندر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس اس چیز کو دیکھ لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ کیا مطلب ہے؟ نیکیوں کے اعتبار سے اس نے کیا کچھ جمع کر دیا، یا کیا کچھ گناہ ہے کہ جو اس نے جمع کر دیے، صدقہ جاریہ کے اعتبار سے کیا پیچھے چھوڑ دیا، یا کچھ گناہ ہے کہ جو اس نے پیچھے چھوڑ دیے، یہ سارے کے سارے احوال اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ یا بعض مفسرین نے کہا ہے کس نے اس کو مقدم رکھا اس کو بتا دیا جائے گا، کس کو اس نے مؤخر کیا اس کو دکھا دیا جائے گا۔ گویا دنیا کی پرائیورٹیز اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں گی کہ اس نے دین کو ترجیح دی یا دنیا کو ترجیح دی، یہ تمام حقائق اس کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد
بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ گویا وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ انسان کی مغفرت کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہو جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس کی طرف رجوع کر لو، اپنی سیئات اس کے سامنے پیش کر دو، اس سے استغفار کر لو، اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ وہ جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جب جھولی پہلاتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی لوٹاتے ہوئے، اور یہ بھی بیان کیا کہ جو جھولی نہیں پھیلاتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر، وہ تکبر کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا۔ اللہ ہمیں جھولی پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم جھولی پھیلاؤ، تم آنسو بہاؤ، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری سیئات سے درگزر کر دے گا۔ تو کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کریم رب ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکردار قسم کے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہ ان ابرار لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہمارا ٹھکانہ بھی نعیم نعمتوں والوں کے ساتھ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا یوم لا تملک النفس للنفس شیئا، اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ وہ حدیث ذہنوں میں لے آئیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں اے صفیہ محمد کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے بیان فرما دیا کوئی نفس کسی کے اسے کوئی کام نہ آئے گا، صرف اللہ ہی ہے کہ جس کا حکم ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، آج دوسروں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، آج دوسروں کو نیکی کی طرف لانے والے بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس کی نیکیوں کا بدل تمہیں عطا کیا جائے گا، لیکن کل کوئی تمہیں بچا لے یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کے اعمال کل کام آئیں گے، اللہ ہمیں آج فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ متففین کا آغاز ہوتا ہے، سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ ویل جہنم کی وہ گھاٹی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، گویا انتہائی شدید عذاب ہے کہ جو دیا جائے گا۔ کن کو؟ متففین، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، جو لینا تو پورا چاہیں دینا پورا نہ چاہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی ترازو کی بھی ہوتی ہے، یہ ناپ تول میں کمی ناپنے کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی اس بات کی بھی ہے کہ انسان اپنا حق تو پورا مانگے لیکن دوسروں کا حق ادا نہ کرے، انسان اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرے لیکن اس کی بندگی نہ کرے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ نے ویل اور ہلاکت ہے کہ جو ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، بلا شبہ یہ نامہ اعمال نافرمانوں کا سجین کے اندر ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انتظام ہے، اللہ نافرمانوں کے نامہ اعمال کو سجین میں جمع کر دے گا کہ جو کل قیامت کے دن کھول کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کَلَّا بَلْ رَعَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ان کے دلوں کے اندر جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ یہاں پر کیا اشارہ ہے؟ حدیث میں وضاحت آتی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت دلوں کو کالا کر دیتی ہے، دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، دلوں پر زنگ لگا دیتی ہے۔ پھر اس کا علاج بھی بیان فرمایا، اس دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے کیا کرو؟
कसरत से मौत को याद करो और कुरान की तिलावत करो, ये तुम्हारे दिलों से जंग को उतार देगी। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो दिलों के ऊपर जंग लग जाया करते हैं, उनके आमाल की वजह से अल्लाह इन बदआमालियों से हमें महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकोकारों का तज़किरा किया, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्न किताबल अबरार लफी इल्लियीन, नेक लोगों का नामा अमाल इल्लियीन के अंदर होगा। वहां पर मुकर्रम फरिश्ते होंगे कि जो उनके नामा अमाल को महफूज कर रहे होंगे, उनके लिए नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं। वहां पर उनके चेहरे तरोताजा होंगे, वो अल्लाह की नेमतें उनको दी जाएगी, उनको वहां पर ऐसी शराब पिलाई जाएगी मिन रहीक़िम मख्तूम कि जिसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी, वो ये सील्ड नेक्टर्स हैं कि जो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद कस्तूरी की मोहर होगी, वो या मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात हैं कि जो अल्लाह नेक लोगों को अता फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यदहकून, अब दुनिया के अंदर ये कुफ़ार मुसलमानों पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनके ऊपर ताने कसते थे, कल अल्लाह मौका अता फरमाएगा। अल्लाह ने बयान किया, आज अहले ईमान कुफ़ार पर हंस रहे होंगे, मसहरियों पर इत्मीनान से बैठे होंगे और उनके जो हालत हो रही होगी, आज अल्लाह उनको मौका देगा कि अब तुम इनके ऊपर हंसो कि देखो ये बदआमाल लोग थे और इनको हमेशा हमेशा का खसारा है कि जिसके अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद सूरह इंशिकाक का आगाज होता है, अल्लाह के सामने हाजिरी का बयान है कि जो आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़्ज़ समाउ इंशक्कत, जब आसमान फट जाएगा, गोया क़यामत की हौलनाकी का तस्किरा है। बार बार अल्लाह ने तस्किरा बयान किया, ये पूरे की पूरी कायनात खत्म कर दी जाएगी, ये जमीन मिटा दी जाएगी, ये पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, ये आसमान फाड़ दिए जाएंगे, ये चांद सूरज बेनूर कर दिए जाएंगे, ये सितारे मिला दिए जाएंगे, गोया ये कायनात का पूरा निजाम खत्म हो जाएगा। उसका तस्किरा अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहन नास, ऐ इंसानो, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, बिलाशुबह तू मेहनत कर रहा है और बिलाखिर खूब मेहनत कर कर अल्लाह से तू मिलने वाला है। वो ये जो मुशक्कत तू कर रहा है, जो मुसीबत में तू है, इंसान मुशक्कत के अंदर जिंदगी गुजारता है, इंसान मुशक्कत को मुशक्कत झेलता चला जाता है, बिलाखिर अपने रब से मुलाकात करने वाला है, अपने रब के सामने हाजिर होने वाला है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में लिया जाएगा, उसका हिसाब किताब इंतहाई आसान होगा, वो अपने घर वालों में बड़ी खुशी के साथ लौटेगा। अल्लाह ने बार बार इसका भी इशारा फरमाया, गोया घर वालों को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लो। घर की भी अहमियत अल्लाह ने बयान की, तन्हा तन्हा नेक हो जाना नेकी नहीं है, बल्कि जो अहले ईमान थे जब उनको कामयाबी की सनद मिलेगी तो अल्लाह ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई है, वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो लौटेगा अपने घर वालों की तरफ खुश होता हुआ। जिस तरह एक बच्चा इम्तिहान के अंदर कामयाब होता है, अपनी पोजीशन हासिल करता है, तो पलटकर वालिदैन की तरफ देखता है, वालिदैन भी खुश होते हैं, बच्चा भी खुश होता है, अपनी खुशी अपने घर वालों से शेयर करता है। नेक लोगों का भी ये तस्किरा है, सारे घर वाले मेहनत करते थे उसकी कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, ये पूरे घर वालों के लिए खुशी का मौका होगा कि जब अल्लाह कामयाबी की सनद अता फरमा देगा। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया, इसके बरखिलाफ वो लोग के जो नाफरमान होंगे, अल्लाह ने उनके बारे में बयान फरमाया, किताबहु वराअ ज़हरिही, उनका नामा अमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, नंबर 1 वो लेना ही नहीं चाहेगा। जिस तरह नालायक किस्म के बच्चे चाहते नहीं हैं कि रिजल्ट का दिन आए और उनकी फेल का ऐलान है कि जो किया जाए, ये भी नहीं चाहेंगे कि नामा अमाल दिया जाए, अपने हाथों को पीछे करेंगे, इनको पीछे से नामा अमाल दिया जाएगा। बाज ने कहा इनको मुजरिमों की तरह हाथ पीछे बांधे हुए होंगे, जकड़ के अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, इनका नामा अमाल पीछे से दिया जाएगा। बाज ने कहा फरिश्ते इनके सामने आना गवारा नहीं करेंगे और पीछे से इनका नामा अमाल है कि जो इनको थोप दिया जाएगा। गोया ये है वो बदकार लोग कि जिनके बारे में अल्लाह ने तस्किरा किया। अल्लाह ने इनके भी घर वालों का तस्किरा किया। अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये इससे पहले अपने घरों के अंदर बड़े मस्त जिंदगी
गुजारा करते थे। गोया फिर घर की अहमियत अल्लाह ने बयान फरमाई है। ये घर है कि जो एक दीनी माशरे के लिए, एक बंदे के तरबियत के लिए बेसिक यूनिट है, इकाई है। यहीं से तरबियत होती है, यहीं से आगाज होता है और इसका नतीजा है कि जो बाहर नजर आता है। ये कौन लोग थे नाफरमान लोग? घर के अंदर मस थे, मस रखो जिक्र फिक्र गाही में इसे। गोया ये वो कैफियत थी कि जो इन्होंने इख्तियार कर रखी थी, अपने घर के अंदर रब को फरामोश कर रखा था, नाच गाने के अंदर ये मुलव्विस थे, अल्लाह को नाराज किए हुए थे। ये वो इनका तालीम व तर्ज अमल था। अल्लाह ने इसकी तरफ यहाँ पर मुतवज्जा कर दिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमा दिया कि देखो ये नाफरमान किस्म के लोग हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है, इनको वहां लौटा दिया, इनको वहां डाल दिया जाएगा जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। उसके बाद सूरह बुरूज का आगाज होता है। इस सूरह मुबारका के पस मंजर के अंदर उन जालिम यहूदियों की मजम्मत की गई है जिन्होंने 523 ईस्वी में यमन के इलाके में ईसाई अहले ईमान को ईंधन भरी खंदकों में डालकर शहीद कर दिया था, जिंदा जला दिया था। ये जुल्म व ज़ियादती तारीख में होती रही है और आज तक होती जा रही है। माजी करीब के अंदर देसी कटर बरसाए गए हैं और मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को शहीद किया गया है, जलाया गया है, मारा गया है। कहीं फलस्तीन का मामला है, कहीं अफगानिस्तान का मामला है और आज हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, मिस्र के अंदर आप देख लीजिए ये जुल्म व ज़ियादती है कि जो जारी है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह ने उसकी मुज़म्मत फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कुतिला अस्हाबुल उख्दूद, हलाकत है, बर्बादी है खंदक वालों के लिए कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़ियादती करते हैं। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हलाक कर रहेगा, अल्लाह उनको बर्बाद कर रहेगा। फिर सहाबा कराम को हिदायत के जरिए डटे रहने का हुक्म दिया जा रहा है। देखो ये मसाइब आएंगे, ये परेशानियां आएंगी, ये आजमाइश आएंगी, जलाया भी जाएगा, मारा भी जाएगा, कत्ल भी किया जाएगा, जुल्म व ज़ियादती भी होगी, लेकिन तुम डटे रहना, अल्लाह के हुक्म पर डटे रहो। अल्लाह बेहतरीन बदल है कि जो अता फरमाएगा। रिवायात में आता है एक बच्चे को माँ के सामने, गोद के बच्चे को आग में फेंका जा रहा था। वो माँ चीखने लगी। जब वो बच्चा आग में गया तो माँ को पुकारता है कि ऐ माँ ना रो, यहाँ जन्नत है, यहाँ राहत है, तू भी इसके अंदर आ जा। गोया ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मामला। गोया मसाइब व परेशानी आएंगे लेकिन अल्लाह ने उसी के अंदर राहत रखी है, अल्लाह ने उसी के अंदर तरक्की रखी है, अल्लाह ने उसी के अंदर कामयाबी रखी है। अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। उसके बाद सूरह तारिक का आगाज होता है। आखिरत के हवाले से शुबहात का जवाब है कि जो अल्लाह ने अता फरमाया है। इब्तिदान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ कस्में हैं कि जो खाई हैं, फिर अल्लाह ने वाज़िह कर दिया कि अल्लाह के सामने हाजिरी होनी है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हर बंदे को जवाबदेह होना है, नामा अमाल पेश किया जाएगा, अल्लाह के सामने मामलात आएंगे। फिर अल्लाह ने बड़ी अहम बात यहाँ पर बयान फरमाई है, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान फैसला कुन कलाम है, वमा हुवा बिल हज़्ल, और ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि जो तुम्हारे साथ किया जा रहा है। आज हमने इसको मजाक समझ लिया। आज कुरान से वो सब कुछ करते हैं कि जिसके बारे में कोई हिदायत मौजूद नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए कुरान को नाजिल किया आज उसको फरामोश कर दिया। जब अल्लाह नुज़ूल कुरान का तस्करा कहता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, उस हिदायत को भी फरामोश कर दिया, हक व बातिल में फर्क कर देने वाले उसूल को भी फरामोश कर दिया। आज कुरान के नीचे से तो गुजरते हैं, आज कुरान की तावीज़ तो बनाते हैं, आज जिन भूत तो भगाते हैं, लेकिन इस कुरान से हिदायत हासिल करने का मामला फरामोश हो गया। पूरा तमाशा बना लिया हमने इस कुरान के साथ। अल्लाह बयान फरमाता है ये कोई फजूल गोई नहीं है, ये कोई कौल फसल नहीं है, बल्कि ये फैसलतुल कलाम है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया है। ये हंसी मजाक के लिए अल्लाह ने अता नहीं किया, तुम्हारे खेल तमाशों के लिए अल्लाह ने अता नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तकदीरों को बदलने के लिए ये कुरान अता किया है, इंसान की जिंदगी को सुधारने के लिए ये कुरान अता किया है और आखिरत की कामयाबी के लिए कुरान अता किया है। अल्लाह वाक़ियतन हमें कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।
مسلم کی روایت ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ قرآن کا حق ادا کرو، حق میں گواہی دے گا۔ قرآن پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھو کیونکہ اللہ نے ہدایت کی کتاب نازل کی ہے، سمجھ لیا تو عمل کرو، ذاتی طور پہ فی الفعل عمل کرو، اجتماعی طور پر عمل کرانے کی کوشش کرو اور اس قرآن کے پیغام کو عام کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ حقوق ہیں قرآن کے، حق ادا کرو گے حق میں گواہی دے گا، حق تلفی کرو گے حق مارو گے تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلی کا آغاز ہوتا ہے، ذکر، صبر اور تذکیر کی یاد دہانی ہے کہ جو اللہ نے اس کے اندر کروائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جو سب سے بلند ہے۔ گویا تسبیح کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ، حمد کا تذکرہ، مشکل حالات کے اندر یہی وہ شے ہے کہ جو مدد دینے والی ہے، یہی وہ شے ہے کہ جو طاقت دینے والی ہے، یہی وہ شے ہے کہ جو رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی ہے، یہی بندہ مومن کی غذا ہے، یہی بندہ مومن کا ایمان ہے، یہی بندہ مومن کی طاقت ہے۔ اپنے رب سے تعلق کو قائم رکھو، اللہ کے ذکر کو زبان پہ جاری رکھو، اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جو شخص پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام اور اس نے نماز پڑھی۔ گویا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ولا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی، ہم بنگلے بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ نہ ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ یہ محل ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو انسان اس کے اوپر ہے، ہمیشہ برباد کر دیتا ہے۔ تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کے گھر کے بجائے جنت میں محل کی فکر کرو، یہ وہ محل ہے کہ جو پائیدار اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ گھر بنے گا دنیا کی محنت سے، وہاں جا کر تو حاصل ہوگا جو کچھ یہاں پر کیا ہوگا۔ آج محنت کرنی ہے اور اس گھر بنانے کی فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کا آغاز ہوتا ہے، توحید اور آخرت کی یاد دہانی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کروائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آ گئی آپ کے پاس چھا جانے والی، یعنی وہ قیامت کی بات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش کی ہے۔ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے اپنے عمل کی وجہ سے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے خاردار جھاڑی ہوگی کھانے کے لیے جو ان کو نفع نہیں دے گی، نہ موٹا کرے گی، نہ بھوک مٹائے گی۔ اس کے برخلاف وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہم سمجھ کر آ چکے، مشقت پر مشقت جھیل کر انسان یہ زندگی گزارتا ہے۔ ان مشقت کا بہترین نتیجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، جو کچھ انہوں نے محنت کی ہوگی، سعی کی ہوگی، اس کا بہترین بدل یعنی اللہ کی رضا ہے کہ جو وہ اپنے پاس پائیں گے۔ اللہ ان کو نعمتیں عطا کرے گا، اللہ ان کو ایسے چشموں سے پانی پلائے گا، اللہ ان کو تختوں پر اونچا بیٹھائے گا، اللہ ان کو ایسے جام پلائے گا کہ جو دنیا کے اندر انہوں نے نہ پیے ہوں گے، نفیس غالیچے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے کچھ قدرتوں کا تذکرہ بیان کیا۔ انہوں نے غور نہیں کیا اونٹوں کی طرف، آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، زمین کی طرف، کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمتیں بنائی ہیں، کتنا حسین قدرت والا وہ رب ہے، کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کیا اس کے اوپر یہ غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے، دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ ابتداء اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 قسمیں ہیں کہ جو کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر،
قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی، رات کی کہ جب وہ گزر جاتی ہے۔ گویا ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو قوم تھی اس سے پہلے آنے والی قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کو توڑنے والے تھے، اللہ نے نتیجہ بیان فرما دیا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان کے اکثر وہ لوگ تھے کہ جو شہر میں فساد کیا کرتے تھے۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے اور وہ بندہ کے جو رب سے تعلق قائم کرنا چاہے اس کے راہ میں رکاوٹیں حائل کیا کرتے تھے، تو ان میں سے اکثر لوگ فساد کرتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان کے اوپر رب کے عذاب کا کوڑا ہے کہ جو برسایا گیا ہے۔ گویا ان کی ہلاکت یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے کہ جو برسایا جاتا ہے، یہ نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، یہ اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے آتا ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس عذاب کے کوڑوں سے محفوظ فرمائے اور اس سے پہلے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا اور آخر میں نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، اس کی رضا کی طرف کہ جو بہترین رضا ہے، جو بہترین مقام ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ٹارگٹ یہ بنا لیا کہ اللہ میرے لیے بھی یہ فیصلہ کر دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ اپنی بندگی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ اپنی جنت میں جانے کی بشارت دے رہا ہے، اس کے لیے حقدار بننا پڑے گا۔ اللہ ہمیں ان ٹارگٹس کو سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں تو پھر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، انسان اس کے لیے مشقت کرتا ہے اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمارے حق میں بھی اس فیصلے کو فرما دے۔ اس کے بعد سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت ہے کہ جو بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر شہر کی اور جو کچھ اس مکے کے شہر کے اندر ہو رہا تھا اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ نے مذمت کی ہے کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں لیکن وہ تکبر کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ اکڑ پیدا کرتے ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، ایسا صدقہ کرنے والوں کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ پسندیدہ صدقہ کیا ہے؟ کہ جو خلوص کے ساتھ دیتے ہیں اور دنیا میں کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں، گویا ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسندیدہ کردار ہیں، دیتے بھی ہیں، کسی جزا کی، کسی بدلے کی دنیا کے اندر امید نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک بتایا کہ وہ کھلاتے ہیں لوگوں کو اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، ان سے وہ شکریہ کے طلبگار بھی نہیں ہیں، بلکہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے صدقے خیرات کو قبول کر لیں، وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو کر سکا، تمہارا احسان ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے وہ پسندیدہ کردار۔ اللہ اس کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کامیابی اور ناکامی کی وضاحت ہے کہ جو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ابتداء اللہ نے کچھ قسمیں ہیں کہ جو کھائی ہیں اور اس کے بعد اصولی بات بیان فرما دی۔ فالہمها فجورها وتقواها۔ ہم نے ہر انسان کے اندر ودیت کر دی، فسق و فجور کی راہ دی اور تقوی کی پہچان دی۔ قد افلح من زکاها۔ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساها۔ اور وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گرد آلود کر لیا، جو دنیا ہی کا ہو گیا وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے۔ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان ہے کہ جو اس کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا فَأَمَّ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ۔ اب اللہ کے ہدایت کے حصول کو سمجھیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دیا
کیا اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے، وصدق بالحسنى اور انہوں نے اچھی باتوں کی تصدیق کی، گویا وہ دینے والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور آیات قرآنی کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ ان کے لیے آسانی یعنی جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ ان کے برخلاف وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بخل کیا اور بے پرواہ رہے، گویا مال بھی روکتے تھے، بے پرواہی کی زندگی گزارتے تھے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جنہوں نے اچھی بات کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو اللہ ان کے لیے مشکل راہ کو آسان کر دے گا، جہنم کی گھاٹی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گھاٹی اس راہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے کہ جو فرمائی ہے، تمام مفسرین اس کے اوپر متفق ہیں، بیان فرمایا یہ وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ اس کو پاک کر دیا جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اللہ یہ شعور اور یہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے کہ یہ مال اس لیے دینا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، میرا تزکیہ ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مایوسی کے دور کا ایک نسخہ ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک دور آیا نبی رحمت علیہ السلام پر، وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر اللہ نے یہ سورت ہے کہ جو نازل فرمائی ہے اور آپ کو دلاسا ہے کہ جو دیا گیا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو مسائل کے بعد پریشانی ہے کہ جو اللہ عطا فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً بعد میں آنے والا وقت یہ بہتر ہے پہلے وقت سے، گویا ہر دور بہتر ہے کہ جو آنے والا ہے، یا آخرت بہتر ہے اس دنیا کے اعتبار سے، وہاں کی فکر کرو۔ پھر اللہ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا جو نبی رحمت علیہ السلام پر اللہ کی تھی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو جگہ عطا فرما دی، ووجدک ضالا فہدیٰ اور آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، اللہ نے وہ ہدایت آپ کو عطا فرما دی، ووجدک عائلا فاغنا اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب آپ کریں کیا، ان یتیموں کے اوپر سختی نہ کیجیے اور دیکھیں کسی سائل کو نہ جھڑکیے۔ بنعمت ربک فحدث اللہ کی نعمتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو بیان کیجیے اور اس کی حمد و ثنا کیجیے۔ گویا یہ اصول ہے نعمتوں کے مل جانے کے بعد کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس کے بعد سورہ الم نشرح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت علیہ السلام کے سینے کو کھولنے کی بشارت دی ہے، گویا اللہ نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا اس دین کے لیے اور لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ پھر اللہ نے آپ کا ذکر خیر بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا ذکر خیر ہے کہ جس کو بلند کر دیا۔ جبرائیل آئے نبی رحمت علیہ السلام کے پاس، آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیسے ذکر بلند کیا، جہاں جہاں رب کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ آج کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ شامل نہ کیا جائے، آج اذان نہیں ہوتی جب تک محمد کا نام نہ لیا جائے، گویا اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی دین میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کو ماننے کے بعد محمد کو نہ مان لے، یہ ہے وہ ذکر خیر کہ جس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں، مشکلات کے بعد نہیں، مشکلات کے ساتھ ہے آسانی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی عظمت کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ابتداءً اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، اشارے آئے ہیں، لیکن پس منظر میں انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی اور اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ دیکھنا ہے مثال، یہ اولو العزم من الرسل کو دیکھ لو، کیا بہترین کردار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کر دیا، لیکن انسان نافرمانی کرتا ہے اور پس سے پستر ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اجر غیر ممنون ان کا اجر منقطع نہیں ہوگا، ان کی اجر کو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں روکے گا۔ گویا تم ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے۔
علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ابتدائی 5 آیات پہلی وہی ہے کہ جو نبی رحمت علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ان 5 آیات کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے علم کا تذکرہ بیان کیا، 1 مرتبہ اللہ نے قلم کا تذکرہ بیان کیا، 1 مرتبہ اللہ نے فرمایا ما لم یعلم، آپ نہیں جانتے جو کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو علم کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ اس دین میں علم کی اہمیت ہے، یہ علم حاصل کرو تبھی تو کامیابی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دعا تلقین فرمائی، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، نفع دینے والا علم دے، قبول کرنے والا عمل مجھ سے کروا دے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ ہاں اس بات کو جانیے، دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن جو ڈیوائن نالج ہے، جو الہی تعلیمات ہیں، وہ تمام علوم پر فائق تر ہوگی۔ اس کے نیچے نیچے یقیناً دنیا کا علم بھی سیکھیں، دنیا کے نظام کو چلانا، دنیا میں خلافت کے معاملات، دنیا میں حکومت کے معاملات، دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہوگا تب وہ علم ہے کہ جو نفع بخش ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا جتنا جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ اخروی کا احساس پیدا ہوتا چلا جائے گا، وہ سرکشی کو چھوڑتا جائے گا اور اس کے کردار میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی۔ گویا اس یقین کو پختہ کرتے چلے جاؤ، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کرنی ہے، یہ انسان کے اعمال کو درست کر دے گی۔ اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے، عظیم ترین سورت ہے، قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور یہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا اللہ نے تقدیروں کو بدلنے والی رات میں تقدیروں کو بدلنے والا کلام ہے کہ جو عطا کیا ہے، اس رات کا بہترین استعمال کیا ہے کہ اس تقدیروں کو بدلنے والے کلام کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے اور اس کے ذریعے اپنے تقدیر کو بدلا جائے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی جائے اور آخرت میں بھی اپنے لیے کامیابی کے فیصلے ہیں کہ جو کروایا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد اس عظیم ترین رات کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کھرے اور کھوٹے کو جدا ہونے کا تذکرہ بیان کر دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، بلکہ سورہ بینہ ہے کہ جو آ رہی ہے، کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا تذکرہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور کفر کو الگ کر دیا اور انسانوں کے لیے کامیابی ہے کہ جو رکھ دی گئی ہے۔ البتہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حالانکہ وہ نہیں حکم دے گا مگر یہ کہ اسی کی عبادت کی جائے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ دیکھو تم اسی کی عبادت کرو اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ویؤتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو، وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھی ملت ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے حق کو ادا کرو، ارکان اسلام کو پورا کرو اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، یہ وہ کامیابی کی طرف راستے ہیں کہ جو لے کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، جب یہ پوری زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، انسانوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، جو کچھ زمین میں ہوگا وہ سب نکال کر باہر رکھ دیا جائے گا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں خبریں بیان کر رہی ہیں، یہ رب کا حکم ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کو تمام اعمال دکھا دیے جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کیا ہوگا وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، اور ذرے کے برابر بھی کوئی شر کیا ہوگا وہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ گویا ایسا معاملہ تیار کیا جائے گا کہ ذرے کے برابر اعمال بھی اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ عادیات کے اندر ابتداءً گھوڑوں کی قسم ہے کہ جو کھائی ہے۔ اب گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ گھوڑا فرما بردار ہے، مالک کھلاتا ہے، مالک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے،
किया और उसके बाद बयान फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बिलाशुबह ये इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है और वह इस बात पर गवाह भी है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो माल से बहुत मोहब्बत करता है। हदीस में आता है बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तेरा माल तो वो है जो खा लिया, खत्म कर दिया, पहन लिया, वो सीधा कर दिया, अल्लाह की राह में लगा दिया और खर्च कर दिया, बाकी सब तो वो रसा का है, जाने वाले चले जाएंगे, जो पीछे छोड़ेंगे वो रसा के हवाले कर जाएंगे। इंसान माल से बड़ी मोहब्बत करता का तस्करा है, नताइज की परवाह किए बगैर अमल किया जाता है, नाफरमानी किया जाता है, अल्लाह ने उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया। उसके बाद सूरह कारिया का आगाज होता है, अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, खड़खड़ाने वाली। क्या है ये खड़खड़ाने वाली, और तुम्हें क्या मालूम कि ये खड़खड़ाने वाली क्या है? गोया क़यामत कुबरा का तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया, जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की मानिंद होंगे, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे, इंसान को वहां पर अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिसका नेकी का पलड़ा भारी हो गया, फहुवा फ़ी ईशतिर रादिया, वो मनपसंद जिंदगी के अंदर होगा। उसके बरखिलाफ व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, जिसकी नेकी का पलड़ा हल्का हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, उसके लिए हाविया है। और ये हाविया क्या है? नारुन हामिया, ये हाविया असल में आग है दहकती हुई। अल्लाह हमें नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया सूरह तकासुर के अंदर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान कसरत की हवस ने उसको धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि उसने कब्रें जा देखी। ये वो इंसान की रविश है कि जिसका तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया है। एक जंगल सोने का दे दिया जाए, दूसरे की ख्वाहिश करने लग जाता है। ये है वो कसरत की हवस की जो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। अल्लाह ने मुतवज्जा कर दिया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। हदीस में आता है ये ठंडा पानी, इसके बारे में भी सवाल होगा, मीठी खजूरें, इसके बारे में भी सवाल होगा, लजीज गोश्त, इसके बारे में भी सवाल होगा। हदीस का पस मंजर है, तफसील में जाने का मौका नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक एक नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। जो दे दिया वो बच गया, और जो बचा लिया उसके बारे में मुहासबा होना है। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए। सूरतुल अस्र, अल्लाह ने कामयाबी की राह इसके अंदर अता फरमाई है, निजात की शराइत अल्लाह ने अता फरमाई है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, ईमान लाने वाले, नेक अमाल करने वाले, बाहम मिलजुल कर हक की वसीयत करने वाले, और बाहम मिलजुल कर सब्र की तलकीन करने वाले। इंसान की हिदायत अल्लाह ने इस सूरत के अंदर रखी है। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, इस सूरत पर गौर व फिक्र कर लो, ये तुम्हारी हिदायत के लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह ने जामे मज़ामीन है कि जो इसमें अता फरमाई है। उसके बाद सूरह हुमज़ा का आगाज होता है, माल समेट समेट कर रखने वालों के बुरे अंजाम का तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया। इंसान के अंदर है ना, समेट समेट कर रखता है। अल्लाह ने बयान फरमाया, हर ऐब जो गीबत करने वाले के लिए हलाकत है। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो के जो माल गिन गिन कर रखता है और वो ये समझता है कि ये माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा, अपने बैंक बैलेंस को देखता रहता है, मेरा माल बढ़ रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा, और इसके ऊपर भरोसा करता है ये मुझे बचाने वाला है। अल्लाह ने बयान फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, यकीनन उसको हुतमा के अंदर फेंक दिया जाएगा। और ये हुतमा क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग है कि जो लंबे लंबे सुतूनों के अंदर होगी, और ये आग उसके दिलों तक जा पहुंचेगी। अल्लाह इस बदअंजाम से हमें महफूज फरमाए। उसके बाद सूरतुल फील का आगाज होता है। अब 10 सूरतें आ रही हैं जिसमें नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत भी बयान हुई, आपकी पैदाइश कब हुई है, इस वाक़े फील से 50 रोज पहले कि जब हाथी वाले आए थे नापाक अज़ाइम के साथ मक्के को ढाने के लिए, अल्लाह ने बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। और उसके बाद अल्लाह ने अपने रसूल को वहां मबूस फरमाया। जिस तरह बैतुल्लाह की हिफाजत करता है वैसे ही रसूलुल्लाह की भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ने बयान फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों का हाल कि जो हाथी वाले थे, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, परिंदे उनके ऊपर भेजे जो उनके ऊपर संगे गिल बरसाता था। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, और उनका ऐसा हाल कर दिया कि जैसे वो खाए हुए
भुस हो गए। गोया ये है वो अंजाम के जो उनके साथ हुआ। किस कबीले से थे नबी रहमत अलैहिस्सलाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफि कुरैश, कुरैश को मानूस करने के मानिंद अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने तिजारत की राहें उनके लिए आसान कर दी। उसका बदला क्या है? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अब इनको चाहिए इस घर के रब की बंदगी करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसमें भूख में इनको खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, जिसने खौफ में अमन बख्शा। दो हिदायत मिलती है। नंबर 1, भूख में खिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। नंबर 2, खौफ में अमन बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारे मामलात, तुम्हारी कोशिशें, ये सब एक तरफ है। भूख में खिलाने वाला अल्लाह, खौफ से बचाने वाला अल्लाह। नतीजा क्या निकलना चाहिए? उसकी कामिल बंदगी करो और उसके आगे झुकने वाले बन जाओ। माशरे का क्या हाल था कि जब आप मबूस किए गए, अल्लाह ने बयान फरमाया सूरतुल माऊन के अंदर कि क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को कि जो जज़ा के दिन को छुड़लाते हैं, उनकी कम ज़र्फी ऐसी है कि यतीम को धक्के देते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाने का शौक नहीं रखते। गोया इतने कम ज़र्फ और ज़लील किस्म के लोग थे कि जिनका तज़किरा अल्लाह ने बयान किया। फिर मेरे और आपके लिए इसके अंदर हिदायत है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है नमाजियों के लिए जो नमाज को पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, लेकिन अपनी नमाजों से गाफिल हैं, नमाज के मकासद हासिल नहीं करते या नमाज में दवाम पैदा नहीं करते। उनके लिए अल्लाह ने हलाकत है कि जो रखी है। हमें नमाज में दवाम भी करने वाला बनाए और नमाज के मकासद को भी हासिल करने वाला बनाए। उसके बाद नबी रहमत अलैहिस्सलाम के खैर कसीर का तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये खैर कसीर क्या है? रिवायात में कई मामलात हैं कि जो इसके एतबार से आते हैं। हौज़े कौसर भी बयान किया गया, कुरानी हकीम भी बयान किया गया। आप खुद रहमतुल लिल आलमीन खैर कसीर बनकर आए हैं। दीन हक जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया, अदल इज्तिमाई, वो भी खैर कसीर अता फरमाया। फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी बेटी अल्लाह ने आपको अता की, उसको भी कौसर करार दिया गया। और आपको शिफात कुबरा का हक अल्लाह ने अता किया, उसका भी कौसर करार दिया गया। तो अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। अब आप नमाज कीजिए, पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बिलाशुबा आपके दुश्मन ही बेनामो निशान रहेंगे। अबू जहल कहता था जब आपके बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ कि अब तो आपकी नस्ल खत्म हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब इंसान ऐसे हैं कि जो अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह से जोड़ने पर फख्र करते हैं, और कोई एक भी नहीं मिलेगा कि जो अपना ताल्लुक अबू जहल से जोड़ता है। बताइए कौन अब्तर हुआ? अल्लाह ने आपको नाम बुलंद कर दिया और दुश्मनों की दुम काट दी। उसके बाद सूरह काफिरून का आगाज होता है। यहाँ पर अल्लाह ने काफिरों के लिए ऐलान बरात है कि जो कर दिया, काफिरों से ऐलान बरात है कि जो कर दिया गया। उमूमन आपका अंदाज नासिहाना होता है, उमूमन आपका अंदाज वाइज़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर जारिहाना अंदाज में मुखातब कर दिया गया। कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों कान खोल कर सुन लो। ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं हरगिज़ इबादत नहीं कर सकता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो। और बिलाखिर फैसला फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। गोया तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज भी हमें इसी बुनियाद पर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। हर बातिल नजरियात से आंखों में आंखें डालकर ये कहने की तौफीक अता फरमाए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारे बातिल नजरियात, हमारे लिए वो नजरियात कि जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी की वईद है कि जो सूरह नसर में बयान फरमाया, कामयाबी जो मिशन लेकर आए थे उसमें कामयाबी है कि जो अल्लाह ने अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की मदद आई और आपको फतह अता फरमा दी, फिर आप देखेंगे यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, इस दीन के अंदर लोग फौज दर फौज दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। फतह मक्का के बाद 10,000 का लश्कर आप लेकर आए थे और चंद ही अरसे बाद जब आखिरी हज किया है, लाखों का मजमा सामने खड़ा हुआ था। गोया ये है वो कामयाबी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम को अता की है। उसके बाद आपके दुश्मन का तस्किरा, दुश्मनों के ऊपर अल्लाह के अजाब का तस्किरा सूरह लहब के अंदर आता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, दोनों हाथ टूट जाए और हलाक हो जाए अबू लहब। ये बदतरीन दुश्मन था नबी रहमत अलैहिस्सलाम का, रिश्ते में चचा भी था, पड़ोसी भी था, दो हक थे इसके, लेकिन उसके बावजूद दुश्मनी करता था।
دین کی راہ میں روڑے اٹکاتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس نے ایک موقع پر کہا تھا تبت لکا لہذا جمعتنا، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ اللہ نے اس گستاخ کے الفاظ کو محفوظ کیا اور انہی الفاظ سے اس کے اوپر لعنت کی ہے اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا، اور اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کو بھی آگ میں جھونکا جائے گا اور یہ اور ایندھن کو بڑھانے والی ہوگی، اور اس کے گلے میں جھوٹ کی بیل ہے، جھوٹ کی رسی ہے کہ جو ڈال دی جائے گی۔ گویا یہ ہے وہ ہلاکت خیزی کا تذکرہ کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید فی الذات کے اعتبار سے محض 4 آیات میں نقطہ عروج ہے کہ جو بیان کر دیا، اپنی ذات کی تعریف بیان کر دی، اپنی پہچان لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ حدیث میں اس کو 1/3 قرآن ہے کہ جو قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ مضبوط سہارا ہے، وہ مضبوط کنڈا ہے، وہ مضبوط چٹان ہے۔ مزید بیان فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ اور اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 صورتیں آ رہی ہیں۔ دعا سے آغاز ہوا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں دعا سے آغاز ہے اور دعا کے اوپر اس قرآن حکیم کا اختتام ہے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ نے قرآن عطا کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی ہی کامیابی ہے کہ جو تمہارے لیے رکھی ہے۔ اس کامیابی کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں، آنے والے شرور، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ خارج میں جو شرور پیدا ہوتے ہیں، سورہ فلق میں اس سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی ہیں، اور جو اندر کے شرور ہیں اس سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس میں اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اسی لیے اس کو معوذتین کہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے والی صورتیں۔ اس کے فضائل بیان کیے، بچوں پر پڑھ کے پھونکو، اللہ محفوظ فرمائے گا۔ آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر دم کرتے، آپ اس کا ورد کرتے، اس سے حفاظت طلب کرتے۔ یہ نسخہ ہے، الہی نسخہ، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو شیطان کے شرور اور اندرونی شرور سے بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک پر پھونکنے اور گروہوں پر پھونکنے والوں کی شر سے، گویا کہ جو فتنے پیدا کرتی ہیں ان کے شرور سے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھ کر آ چکے، یہ انسان کو قتل تک لے جاتا ہے، تو اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، کہ جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا تھا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہاں پر واضح کر دیا ملک الناس، وہ انسانوں کا بھی مالک ہے، وہ انسانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ الہ الناس، وہ انسانوں کا معبود ہے، وہ انسانوں کا رب ہے۔ وہاں بھی تعریف آئی تھی نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہاں پر پھر اس کو یاد دلا دیا الہ الناس، جو انسانوں کا معبود، انسانوں کا رب ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اب دعا کر رہے ہیں بندہ اپنے رب سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، یہ جو تیرا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سینوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، گویا اندرونی شرور ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی تھوتنی انسان کے سینے پر لگاتا ہے اور وسوسے کہ جو اس کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اس سے شرور ہے کہ جو یہاں، اس سے شرور سے پناہ ہے کہ جو
मांगी गई है मिनल जिन्नति वन नास, कि जो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी है। वो ये जिन्नात भी ये मामला करते हैं और कुछ इंसान भी उसके चेले बन जाते हैं और उसके बातिल अज़ाइम में उसके एजेंट बन जाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर किस्म की नाफरमानी से और हर किस्म के शुरूर से महफूज फरमाए। और अहम तरीन बात, अल्लाह कुरान से हमारे ताल्लुक को मजबूत फरमाए। जिस मकसद के लिए इस कुरान को नाज़िल किया उन मकासद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान को हमारे लिए इमाम बना दे, इसकी तालीमात के पीछे चलने वाला बना दे। इस कुरान को हमारे लिए दुनिया में रोशनी बना दे, इससे दुनिया को रोशन फरमा दे। इस कुरान को कब्र का नूर बना दे, हमारे कब्रों में रोशनी फरमा दे। इस कुरान को आखिरत में निजात का जरिया बना दे और अल्लाह हमारे लिए फैसला फरमा दे कि तुझे माफ कर दिया गया, तेरी मग़फ़िरत कर दी गई और अपनी रज़ा के मुकाम यानी जन्नतुल फिरदौस में हमें आला तरीन मुकाम अता फरमा दे और नबी रहमत अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा दे। यही हासिल है इस कुरान का। अल्लाह इस हासिल को हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मेहनतें, अपनी मुशक्क़तें, अपना माल, अपना असबाब अल्लाह के दीन के लिए लगाने की तौफीक अता फरमाए और इस दीन की दावत और तबलीग और इस दीन की इकामत के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।